بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پیس ٹی وی اردو سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد مامون اصغر۔ ہم پروگرامز کا ایک سلسلہ کر رہے ہیں جس میں ہم اصلاح عقیدہ کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ہمارے عقیدوں کی اصلاح کیسے ممکن ہے۔ قرآن و حدیث کے دلائل سے بات ہو رہی ہے، اور اس موضوع پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ابو انشا قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر صاحب، ہم گفتگو کا سلسلہ طرف لے کے جائیں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں رسولوں پر ایمان لانے کا، ایک انسان کا صحیح عقیدہ کیا ہو سکتا ہے، کس طرح سے وہ رسولوں کے اوپر ایک مکمل صحیح ایمان لے کے آ سکتا ہے۔ اس حوالے سے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انبیاء کرام یا کچھ خاص رسولوں کے بارے میں ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ نور سے بنے ہوئے تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو لائٹ سے بنایا ہوا تھا۔ تو اس حوالے سے آپ کچھ وضاحت کریں گے کہ اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں موجود ہے؟ قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اور تمام انبیاء کے بارے میں بھی اللہ نے کہا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا رجالا نوحی الیہم، کہ ہم نے جتنے رسول دنیا میں بھیجے ہیں آپ سے پہلے بھی، وہ سارے کے سارے مرد تھے اور ہم اس کی طرف وحی کیا کرتے تھے۔ دوسرا، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، کہ انہیں کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب پاک ہے اور میں تو ایک بشر رسول ہوں، ایک بشر۔ تو جب ہم یہ مانتے ہیں کہ تمام انبیاء آدم علیہ السلام کی اولاد سے تھے اور آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، تو جب آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں تو پھر ساری کی ساری اولاد ان کی بشر ہے، تو اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بشر جو ہے وہ افضل مخلوق ہے، انسان افضل مخلوق ہے اور انبیاء افضل مخلوق میں سے ہیں، بلکہ آپ نوری کہہ کر اس کی عزت میں، اس کی شان میں فرق کرتے ہیں اور گھٹاتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو بلکہ تیسرے درجے پر آتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے انسان کو پہلے درجے پر رکھا ہے، اور نوری مخلوق کو اللہ نے انسان کی خدمت پر معمور فرمایا، سبحان اللہ۔ اور نوری مخلوق سے انسان کی تخلیق کے بعد اس سے سجدہ کرایا گیا اور انسان کی عظمت کو ان سے تسلیم کرایا گیا اور ان پر واضح کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ بشریت اور نبوت، یہ دونوں چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے جو رسول بھیجا ہے یہ بشر ہے، یہ انسان ہے، اور اللہ کے نبی نے اپنے فرامین سے بھی اس کو واضح فرمایا، اور وہ اس طرح واضح فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعتیں آپ نے پڑھا دی، اور 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا اور مسجد سے باہر نکل گئے۔ صحابہ کرام آپس میں چیمیں گوئیاں کرنے لگے کہ آج تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی۔ ایک صحابی تھے جو ذوالیدین کے نام سے معروف تھے، تو اس صحابی نے تھوڑی ہمت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ادب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھولے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہ تو نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، دونوں میں سے ایک بات تو ہے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا جو دوسرے مسجد میں بیٹھے تھے، تو صحابہ کی طرف جب دیکھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ذوالجدین ٹھیک کہتا ہے، آج آپ نے 2 رکعتیں 2 پڑھائی۔ رکعتیں پڑھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مصلی پر آئے، مصلی پر آ کر کے وہ جو 2 رکعتیں باقی رہتی تھیں آپ نے وہ پڑھائیں، اور پھر آپ نے سجدہ سہو کیا، سلام پھیرا، پھر آپ ممبر پر بیٹھ کے آپ نے خطبہ دیا، اور آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، انسا کما تنسون، میں ایسے بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، اذا نسیت فذکرونی، جب میں بھولا کروں مجھے یاد دلایا کرو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے کہا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، یعنی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، جب بھی بھولوں تو مجھے یاد دلایا کرو۔ تو آپ کے اپنے فرمان سے بھی اور قرآن مجید سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ پھر قرآن مجید نے ایک اور بڑی بات کی، فرمایا لو کان فی الارض ملائکۃ، اگر زمین کے اندر فرشتے ہوتے اور وہی یہاں رہتے ہوتے، وہی آباد ہوتے اور وہی کھاتے پیتے سب، تو پھر لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، پھر ہم ان کے لیے رسول بھی آسمان سے کوئی فرشتہ ہی اتارتے۔ اگر یہاں فرشتے رہتے ہوتے
تو ان کے لیے رسول بھی فرشتہ اتارتے. گویا اس کو اللہ نے بطور دلیل کے کہا کہ یہاں چونکہ انسان آباد ہیں اس لیے ہم نے ان کے لیے رسول بھی انسان بھیجا ہے. وہ اس لیے فرشتہ ہماری ضرورتوں کو نہیں سمجھتا، اس کی اپنی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اور جب ہم میں سے اللہ کا رسول آیا وہ انسان کی ہر ضرورت کو سمجھتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے اندر وہ انسان کی تمام ضروریات موجود ہیں جو ایک انسان میں، ابن آدم میں ہوتی ہیں. اب اگر جبریل ہمارے ہاں رسول بنا کر آ جاتا تو ہم یقین مانیے یا تو مسلمان نہ ہوتے، اور یا کوئی شخص ایک آدھ دن مسلمان رہتا اس کے بعد اسلام چھوڑ کے بھاگ جاتا. جبریل کہتا دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، میں شادی نہیں کرتا تم کیوں کرتے ہو، میں پانی نہیں پیتا تم کیوں پیتے ہو، میں روٹی نہیں کھاتا تم کیوں کھاتے ہو، میں کاروبار نہیں کرتا تم کیوں کرتے ہو، میں سارا دن ذکر اذکار کرتا ہوں تم بھی اسی پہ لگے رہو. تو ہم اس پیغمبر کی پیروی کر ہی نہیں سکتے تھے. اللہ نے ہم میں سے جو رسول بھیجا ہے وہ ہم میں سے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے. صحابہ نے کہا غزوہ خندق میں یا رسول اللہ ہمیں اتنی بھوک لگی ہے اور اتنے ہم پریشان ہیں کہ ہم نے پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں. انہوں نے قمیض اپنے اٹھا کر صحابہ کرام نے دکھائے کہ پتھر اس لیے باندھتے تھے کہ پتھر کے وزن سے پیٹ جب دبتا ہے تو وہ جو اندر آنتیں ہوتی ہیں وہ دب جاتی ہیں. جب وہ دبتی ہیں تو وہ ایسے سمجھتی ہیں کہ جیسے ہم بھر گئی ہیں، تو وہ مانگنا چھوڑ دیتی ہیں، یعنی کچھ دیر تک بھوک کی شدت کم ہو جاتی ہے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے جب اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر دکھایا، آپ نے اپنے بطن مبارک سے کپڑا اٹھایا اور فرمایا کہ تمہیں اتنی بھوک ہے تم نے ایک پتھر باندھا ہے، اور مجھے اتنی بھوک ہے کہ میں نے 2 پتھر باندھ رکھے. اللہ اکبر. غزوہ احد کے اندر آپ گرتے ہیں، ایک گڑھے کے اندر جا پڑتے ہیں، آپ کا خود آپ کے سر میں کھبتا ہے اور خون جاری ہوتا ہے، اور حضرت فاطمہ نے کوئی کپڑا جلا کے پھر اس کی راکھ آپ کے اس میں زخم میں بھری، خون رکا، آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، خون بہا. آپ کو خون بہتا تھا، آپ کو تکلیف ہوتی تھی، آپ کو دکھ ہوتا تھا. جی بالکل. آپ اپنے بیٹے کی میت کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آپ فرماتے ہیں ان بفراقک لمحزونون یا ابراہیم، ابراہیم تیری جدائی کا ہمیں بہت دکھ ہوا ہے لیکن اللہ کے فیصلوں پہ ہم راضی ہیں، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ اسی طرح کے دکھ سکھ پیاس بھوک گرمی سردی بشری خواص جو تھے بالکل جو حوائج ضروریہ اور حوائج انسانی ہیں وہ سب آپ کے ساتھ اسی طرح لگے ہوئے تھے جس طرح ایک انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو کوئی دلیل نہیں ہے قرآن و سنت سے کہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت سے انکار کر دے. یہ سب قرآن و حدیث میں تو کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، ایسے کچھ بھائیوں کا عقیدہ بن جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اسپیشلی وہ نور سے ہی بنے ہوئے ہیں اور لائٹ سے بنے ہوئے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس چیز کی وضاحت کہتے ہیں کہ حدیث میں ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. تو ایسی بھی کوئی چیز حدیث میں موجود ہے؟ ان لوگوں کا سٹینس کس چیز کے اوپر ہے تاکہ وضاحت ہو ہم سب کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی اگر لمحے بھر کے لیے ہم مان بھی لیں کہ اللہ کے رسول نور تھے تو یہ کہیں نہیں ہے کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا، یہ کہیں نہیں ہے کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا. دیکھیے اگرچہ اس حدیث کا بعض علماء یہ ترجمہ کرتے ہیں جس حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین، اس کا علماء اکثر ترجمہ کرتے ہیں کہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، لیکن ان الفاظ میں عرش کا لفظ کہیں موجود نہیں ہے. اور اس میں الفاظ ہیں 7 وہ افراد ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنے سائے تلے جگہ دے گا، یظلھم اللہ فی ظلہ، اپنے سائے تلے جگہ دے گا. تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اپنے سائے تلے جگہ دوں گا. فرشتے نور ہیں، فرشتے نور ہیں، لیکن حدیث میں یہ بات موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد غزوہ احد میں جب شہید ہوئے ان کی لاش رکھی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے آس پاس کچھ عورتیں بیٹھی رو رہی تھیں، کر رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ یہ جب تک میت رکھی رہے گی اللہ رب العالمین کے فرشتے
اپنے پروں کا سایہ اس کے اوپر کیے رہیں گے۔ تو وہ نور ہیں، جب وہ نور ہیں تو ان کے پروں کا سایہ کہاں سے آ گیا؟ تو ان کے پروں کا سایہ جب نوری مخلوق کا سایہ ہو سکتا ہے، اور اللہ کے نبی کو اگر تم نور بھی مانو تو سایہ کیوں نہیں؟ پھر کوئی اس کی ایسی لاجک نہیں بنتی۔ چلو آپ کا جسم نور تھا، ہم لمحے بھر کے لیے یہ مان لیں، جس کا پروف بھی نہیں ہے، آپ کا جسم نور تھا، تو کیا کپڑے بھی نور تھے؟ آپ نے کپڑے پہن رکھے تھے، آپ نے لباس پہن رکھا تھا، آپ سردیوں میں کوئی چادر اوپر شال اوڑھ لیتے تھے، گرمیوں میں دوسرے کپڑے پہن لیتے تھے، تو کپڑوں کا بھی سایہ نہیں تھا، کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں تھا۔ یہ تو بات یہ ہو گئی کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا، یہ بات قرآن و سنت کے منافی ہے۔ قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ نور کا سایہ ہوتا ہے۔ ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ کچھ حضرات کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنے ہوئے تھے، لائٹ سے بنے ہوئے تھے، اور ان کا سایہ نہیں تھا۔ اس بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اپنے بھی عقیدہ کی اصلاح کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب، آپ ہمارے ناظرین کے لیے اس چیز کی وضاحت کریں کہ کیا کوئی ایسی احادیث موجود ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کے بارے میں کوئی بات ہوئی ہو، کچھ ذکر ہوا ہو؟ جی ہاں، ایسی احادیث بالکل موجود ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھائی، اور نماز غالباً وہ فجر کی نماز تھی، اور اس نماز میں آپ نے ایسے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر پیچھے کھینچ لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب چونکہ نماز میں آپ نے یہ عمل پہلی دفعہ کیا تھا، اس سے پہلے آپ کی روٹین میں یہ چیز نہیں تھی، تو جب سلام پھیرا تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج آپ نے نماز میں ایسا عمل کیا ہے جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز کی حالت میں جب تھا تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا منظر میرے سامنے کیا اور اس کو میرے قریب کیا، تو اس میں نے پھل لگے ہوئے دیکھے اور مجھے بڑے پسند آئے، اور میں نے سوچا کہ اس میں سے کچھ پھل اچک لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے وہ ہاتھ جیسے ہی بڑھایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں، ہاتھ پیچھے ہٹا لو۔ میں نے اپنے ہاتھ کو پھر پیچھے کر لیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد فرمایا جس طرح جنت میرے سامنے پیش کی گئی تھی، اسی طرح میرے سامنے اللہ رب العالمین نے دوزخ کا بھی ایک منظر پیش کیا، اور جب وہ آگ سامنے آئی، فرمایا کہ وہ اس میں اتنی روشنی تھی کہ حدیث کے الفاظ ہیں، رأے تو ذلی و ذلکم، صحابہ کرام سے کہا کہ میں نے اس کی روشنی میں اپنا بھی اور تمہارا بھی سایہ دیکھا۔ اس آگ کی، چونکہ روشنی جب انسان کے قریب، اب ادھر لائیں گے تو سایہ ادھر آئے گا، ادھر لائیں گے تو پیچھے لائیں گے تو آگے آئے گا، آگے سے لائیں گے تو پیچھے جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رأے تو ذلی و ذلکم، صحابہ سے کہا کہ اس آگ کی روشنی میں نے اپنا بھی سایہ دیکھا اور تمہارا بھی سایہ دیکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سایہ کا یہاں ذکر کیا کہ میں نے اپنا سایہ دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو گھر والیاں ام المومنین، ایک حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں ازواج مطہرات ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت صفیہ کے پاس ایک اونٹنی ہے اور حضرت زینب کے پاس دو اونٹنیاں ہیں۔ دو اس لیے رکھتے تھے کہ اگر راستے میں اسپیئر ویل کے طور پر، جیسے آج کل گاڑیوں میں سفر میں ہم اسپیئر ویل رکھتے ہیں، تو اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو دوسرا اونٹ اس کی جگہ کام آ جائے۔ تو حضرت صفیہ کا اونٹ جو تھا وہ بیمار پڑ گیا، تو اب وہ سواری کے قابل نہیں رہا تھا، کمزور ہو گیا تھا اور چلنے میں بھی اس کو پریشانی تھی۔ تو آپ نے حضرت زینب سے کہا کہ تمہارے پاس دو اونٹ ہیں، ایک تو چلو تم استعمال کر رہی ہے، دوسرا خالی ساتھ جا رہا ہے، تو دوسرا اپنا اونٹ جو ہے وہ صفیہ کو دے دو۔ تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ میں اس یہودی، یعنی وہ پچھلی زندگی کا تانا دے کر کے کہا کہ میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دوں۔ پھر ایک تو وہ سوکن بھی تھی، ایک وہ بات بھی دل میں تھی، پھر اس کی سابقہ زندگی کا تانا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب کی یہ بات اتنی بری لگی کہ آپ نے حضرت زینب کے گھر جانا چھوڑ دیا، کچھ عرصے تک زینب کے گھر جانا چھوڑ دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے تقریباً 3 مہینے تک نہیں گئے۔
تو حضرت زینب کہتی ہیں 3 مہینے بعد میں نے بھی اپنا سامان وغیرہ باندھا اور جو گویا کہ میں بھی میکے چلی جاؤں کچھ عرصے کے لیے. تو وہ سامان وغیرہ بھی باندھ رہی تھی تو وہ مکان کا جو دروازہ ہے وہ اس طرح تھا کہ سورج سامنے پڑتا ہے اور کچھ دھوپ اس دروازے سے اندر آ رہی ہے. سبحان اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج 3 مہینے بعد زینب کی طرف جا رہے ہیں. اب جب جانے لگے تو حضرت زینب کہتی ہیں وہ دروازے کی تھوڑی اوٹ میں تھی، دھوپ اندر تھی، تو جب کوئی انسان دروازے کے پاس آئے گا تو پہلے اس کا سایہ اندر آئے جی گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو فرماتی ہیں کہ کسی انسان کا سایہ میرے کمرے کے اندر آتا ہوا مجھے دکھائی دیا. تو میں حیران تھی کہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں آ رہے، تو کون ہو سکتا ہے. بس ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ اللہ کے رسول بھی اندر تشریف لے آئے. تو پہلے ان کا سایہ داخل ہوا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود داخل ہوئے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بھی احادیث سے ثابت ہو گیا اور نور کا سایہ نہیں ہوتا یہ بھی احادیث سے ثابت ہو گیا کہ ان کا سایہ ہوتا ہے. میں نے جو دلائل دیے کہ نوریوں کا سایہ بھی موجود تھا. تیسری چیز کہ اس کی کوئی دلیل نہیں کہ اللہ کے رسول نور تھے، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں، یہ دعویٰ بلا دلیل ہے. پھر اس کا اتنا برا اثر ہے ہمارے عقیدے کے اوپر کہ آپ کہیں گے میاں دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور مولوی ابھی تک نور اور بشر کے مسئلے میں لگے ہوئے ہیں. یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. عقیدے کا کوئی مسئلہ معمولی نہیں ہوتا. نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے جس رسول کو رسول بنایا ہے اور جس کے سر پر رسالت اور نبوت کا آخری تاج رکھا ہے وہ رسول بشر ہے جس کو اللہ نے رسول بنایا ہے. میں اگر اپنے ذہن میں کسی نوری کو رسول مانتا ہوں تو ظاہر بات ہے اللہ نے تو نوری کو رسول نہیں بنایا ہے. نہیں بنایا. تو پھر وہ شخص کسی ایسے شخص کو رسول مان رہا ہے جس کو اللہ نے نہیں بنایا ہے. تو جس کو اللہ نے بنایا ہے اس کا اس پر یقین نہیں ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بشر جو ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ بہت اچھی آپ نے وضاحت کی. یقیناً ناظرین کے بھی بہت سارے اگر کنفیوژن ہیں، اشکالات ہیں تو وہ دور ہو گئی ہوں گی کہ جس چیز کی دلیل ہمیں قرآن و حدیث سے نہیں ملتی ہم نے اس کو نہیں لینا. یہاں پہ قرآن و حدیث کی ہم بات کرتے ہیں اور رسولوں کی بھی بات کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو ہے وہ قرآن کی ہی تفسیر ہمیں نظر آتی ہے، احادیث کے اندر بھی نظر آتی ہے. تو آگے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہوں لیکن ان کی جو احادیث نبویہ ہیں ان کو میں نہیں مانتا کیونکہ قرآن میرے لیے کافی ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام احکامات ہمیں بتا دیے ہیں اور وہی اوتھینٹک چیز ہے کیونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ احادیث نبویہ جو ہیں ان کا کیا رول ہے ہمارے دین کے اندر، ان پہ ہم نے کیسے یقین کرنا ہے؟ اول تو کچھ باتیں ہم اپنی مختلف نشستوں میں یہ کر چکے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے اور اس کو مانے بغیر ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے، جس کی میں نے کافی ساری مثالیں بھی دی. اور دوسری بات یہ کہ یہ کیسا ایمان ہے کہ ایک ہستی کو ہم اللہ کا رسول مانیں اور اس کی بات نہ مانیں، پھر ایک ہستی کو ہم یہ مان رہے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کا رسول ہے، سچا رسول ہے، ہمیں اس سے پیار بھی ہے، محبت بھی ہے. تو اللہ کے رسول کی ذات سے پیار ہو اور اللہ کے رسول کی بات سے نفرت ہو، یہ کیسا ایمان ہے؟ جیسا اللہ کے رسول یہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کی ذات سے پیار کیا جائے، ایسا ہی آپ یہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کی باتوں سے بھی پیار کیا جائے. سبحان اللہ. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی، میری محبت کا معیار ہی یہ ہے جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے گویا مجھ سے پیار کیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اتنی وضاحت سے کہہ دی کہ جس نے بھی میری سنت سے پیار کیا اس نے گویا مجھ سے پیار کیا. تو جب اللہ کے نبی کی ذات سے پیار ہے تو پھر اس پیار کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی ہر بات سے، آپ کی ہر فعل سے جو حدیث کے ذخیرے میں موجود ہے اس کو مانا جائے اور اس سے پیار. یہ بتائیے کہ حدیث کے ذخیرے کی کیا لمٹ ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو حدیث کی کچھ چند کتبیں 6 کتابیں ہیں وہی صحیح ہیں، ان کے علاوہ جو ہیں وہ اوتھینٹک نہیں ہیں. تو اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو اس چیز کی وضاحت. محدثین نے اس کے پیمانے بنا دیے ہیں.
تو وہ جو پیمانے ہیں ان پیمانوں کے مطابق پرکھے. یہ ہر آدمی اکیلا اکیلا نہیں پرکھ سکے گا، چونکہ یہ بڑے بڑے نازک اور بڑے باریک مسئلے ہوتے ہیں. یہ اس کے لیے علماء کی رہنمائی لینی پڑے گی. اگر کسی حدیث کی تصدیق کرنی ہے وہ کسی عالم کے پاس جائے. پھر وہ بھی صحیح ضعیف کے بارے میں ہر عالم باخبر نہیں ہوتا، ہر عالم باخبر نہیں ہوتا، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس فن کے جو ماہر ہوتے ہیں وہی بتا جیسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ تھے ہمارے اس دور میں، اور اسلاف میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ تھے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، یحییٰ بن سعید القطان تھے. اس طرح جو بڑے بڑے اسماء الرجال ماہر گزرے ہیں وہ ان چیزوں کا درک رکھتے تھے. تو اب جیسے علماء ہیں، مختلف خطیب ہیں، حضرات خطبے دیتے ہیں یا درس میں پڑھاتے ہیں، تو وہ حدیث تو سنا دیں گے لیکن ان پر حکم اس حدیث پر کیا ہے وہ اس کو بھی بسا اوقات پتہ نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ. جی بالکل. تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے الگ، اسی طرح ہمارے تھوڑا عرصہ پہلے ہمارے پاک و ہند کے معروف عالم دین تھے علامہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، اور اللہ رب العالمین نے ان کو بھی اچھا خاصا درک دیا تھا اس بارے میں. تو اس لیے پھر وہ علماء جو اس فیلڈ میں ماہر ہیں ان سے رہنمائی حاصل کر کے یہ معلوم کیا جائے. البتہ کچھ کتابیں ایسی ہیں جن پر علماء تحقیق کر کے اس کی صحت پر مہر لگا چکے ہیں، اور تمام مسلمانوں کے طبقات اور تمام مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں سب نے اس کو صحیح مانا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کہ قرآن مجید کے بعد اگر دنیا میں کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے. اسی طرح مسلم شریف میں یعنی اس کو صحیحین کا نام دیا جاتا ہے کہ اس میں الحمدللہ بخاری شریف میں کوئی روایت بھی ضعیف نہیں ہے، مسلم شریف میں بھی ایک آدھ روایت کے علاوہ کوئی روایت ضعیف نہیں ہے، اور یہ اتنے صحیحین کا ذخیرہ ہے. اور پھر صحیحین کہہ کر پھر سیاستہ کہا گیا کہ وہ حدیث کی 6 کتابیں جس میں زیادہ تر روایات صحیح ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں ضعیف کوئی نہیں ہے، ضعیف ہے، لیکن جو اس فن کے ماہر ہیں وہ اس کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے ان سے رجوع کرنا چاہیے. شیخ صاحب نے بہت اچھی وضاحت کی کہ قرآن کے بعد جو سب سے زیادہ اوتھینٹک بک ہے وہ صحیح بخاری ہے، اور اس کے ساتھ صحیح مسلم. بظاہر 6 کتابیں جو ہیں جنہیں ہم صحاح ستہ کہتے ہیں یہ سب ہی اوتھینٹک ہے، لیکن ان میں ہمیں کہیں کہیں ضعیف احادیث بھی ملتی ہیں. یہاں پہ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.